نے اعلان کیا ہے کہ الجسر انٹرچینج سے آنے والی ٹریفک کے لیے پرل ٹنل مینٹیننس ورک کی وجہ سے کل اتوار کے روز صبح 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک 4 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی۔ اس دوران میں روڈ یوزرز کو پرل انٹرچینج پر پہنچنے کے لیے لائٹ سگنلز کی طرف شفٹ کیا جائے گا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں کرونا وائرس کے 248 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 213 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 35 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے لوٹے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 146 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,44,462 ہو گئی ہے۔ ادھر گلوبل ایئر لائن کیریئرز اب تک 2,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر چکی ہیں، کیونکہ نئی قسم اومیکرون وائرس کے خوف سے ہالیڈے ٹریول کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ وبائی مرض کووڈ-19 سے بری طرح سے متاثر ممالک کی مدد کے لیے ایمرجنسی فنڈز کے حصول کی مدت میں مزید 18 ماہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ امریکہ جنوبی افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں پر عائد پابندیاں ختم کر دے گا، جو گزشتہ ماہ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر لگائی گئی تھیں۔ یہ پابندیاں 31 دسمبر کو ہٹائی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی گاؤں برقہ پر اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے حملہ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب یہودی شکل اختیار کر گئی۔ اس واقعے سے علاقے میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا۔ طبی ذرائع کے مطابق حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور امریکہ نے لیبیا پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر صدارتی انتخابات کے لیے جلد نئی تاریخ کا اعلان کرے۔ ان ممالک کی جانب سے ایک مشترکہ بیان میں لیبیا کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے صدارتی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کرے اور لیبیا کے عوام کی امنگوں کا احترام کرتے ہوئے پولنگ کی تاریخ کا اعلان کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فنکارانہ آزادی کے اظہار میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے مسلم لیڈروں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پیغام کو غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک پہنچائیں۔ اپنی سالانہ نیوز کانفرنس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز کلمات کا پیش کرنا مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اپنی 5 روزہ فوجی مشقوں کے اختتام پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے 16 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جن کے بارے میں فوجی جرنیلوں کا کہنا ہے کہ یہ دشمن ملک اسرائیل کے لیے ایک انتباہ ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ملک کے جنوبی علاقے میں فوجی مشقوں کے دوران داغے گئے میزائلوں کی رینج 350 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یہ مشقیں اسرائیل کی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں دی جانے والی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے کی گئی ہیں، اور ایران کے چھوٹے اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل خطے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک مسافر بردار کشتی میں آگ لگ جانے سے کم از کم 39 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ڈھاکہ سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق 3 ڈیک والی اس کشتی میں جھالا کھاتی شہر کے قریب اس وقت اچانک آگ لگ گئی جب یہ دریا کے وسط میں تھی۔ پولیس کے مطابق اس 3 منزلہ کشتی میں آگ کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ دریا میں کودنے کے بعد ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے تحت آج موجودہ چیمپئن الصد کلب کا مقابلہ الخور کلب سے ہوگا۔ دیگر میچوں میں سلال کا
الدخیل سے اور الغرافہ کا مقابلہ العربی کلب سے ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں قطر سپورٹس کلب نے الریان کلب کو 1-0 سے شکست دی، جبکہ الواقرہ اور الشمال کلبوں کے درمیان کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا۔ دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا تھا۔ اسی طرح الاہلی کلب نے السیلیا کلب کو ہرا کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی سیفٹی اور سیکیورٹی آپریشنز کمیٹی SSOC نے 18 دسمبر کو اختتام پذیر ہونے والے فیفا عرب کپ قطر 2021 کو سیکیور بنانے کے سلسلے میں اپنے منصوبے کی کامیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کامیابی ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کو کامیابی سے منعقد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے فلپین کے وزیر داخلہ سے ٹیلی فون رابطے میں ان کے ملک میں آنے والے رے نامی طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,44,462 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کے صدر کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو فنکارانہ آزادی کے اظہار میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور بنگلہ دیش میں ایک مسافر بردار کشتی میں آگ لگ جانے سے کم از کم 39 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ نے اعلان کیا ہے کہ الجسر انٹرچینج سے آنے والی ٹریفک کے لیے پول ٹنل مینٹیننس ورک کی وجہ سے کل اتوار کے روز صبح 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک 4 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی۔ اس دوران میں روڈ یوزرز کو پول انٹرچینج پر پہنچنے کے لیے لائٹ سگنلز کی طرف شفٹ کیا جائے گا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں کرونا وائرس کے 248 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 213 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 35 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے لوٹے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 146 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,44,462 ہو گئی ہے۔ ادھر گلوبل ایئر لائن کیریئرز اب تک 2,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر چکی ہیں، کیونکہ نئی قسم اومیکرون